وطر کی نماز کے بعد جو نفل 2 رکعت پڑھی جاتی ہے کیا تہجد کیا بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے؟ وطر کے بعد جو 2 نوافل ہیں نا، جو صحیح تحقیقی بات ہے، یہ نوافل وطر سے پہلے پڑھ لینے چاہیے. حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. تو 2 نفل اگر آپ نے وطر کے بعد پڑھنے ہی ہیں تو وہ کب پڑھ لیں؟ پہلے پڑھ لیں. باقی ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی وطر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو رمضان میں ہم وطر تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس کی لاجک یہ تھی کہ وطر ہے زیادہ ضروری، واجب ہے، اور تراویح کی اہمیت وطر سے کم ہے. تو جب تراویح کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور وطر کو جماعت سے نہ پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وطر کی اہمیت آپ نے تراویح سے کم کر دی. تو اس لیے رمضان میں وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں. باقی پھر اس کے بعد آپ رات کو تہجد الگ سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس مجبوری سے وطر پہلے پڑھیں. لیکن عام حالات میں جن لوگوں کو تہجد کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وطر کو مؤخر کریں اور تہجد کی نماز کے بعد بالکل آخر میں پڑھیں. لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو اٹھنے کا. جس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے وہ وطر پڑھ کے سو جائے، اور پھر اگر آنکھ کھلے تو تہجد پڑھ لے، نہیں تو نہیں. تو یہ اس طرح سے کرنا. بیٹھ کے نہیں، یہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے 2 نفل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو وہ تھکاوٹ میں آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ آپ بہت لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے. تو اگر کوئی تھکاوٹ میں پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. بیٹھ کے تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اب ایسا نہ ہو کہ کل سے سب لیٹے ہوئے ہوں یہاں پہ کہ یار بیٹھ کے آدھا ہوگا تو لیٹ کے پونا ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو پراپر طریقے سے پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. گلزمین صاحب UAE سے سوال ہے، تہجد پڑھنے کا سنت طریقہ پوچھ رہے ہیں جی. وہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نیز وطر تہجد سے پہلے پڑھنے ہیں یا بعد میں؟ جو فضیلت ہے کہ آخری رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنے کی جو فضیلت ہے سر. تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں جی. تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے. لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اسے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں. اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں. بہت بہت شکریہ. اگر یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ اگر تہجد پڑھتے پڑھتے کہیں فجر ہی نہ شروع ہو جائے تو پھر وطر پھر بھی تو پہلے پڑھنا ضروری ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ابو مبشر صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، ایک شخص دبئی میں کسی کام کے سلسلے میں گیا، وہاں سے وہ جدہ گیا، جدہ سے وہ مکہ مکرمہ چلا گیا اپنے والدین سے ملنے جو کہ عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے. چونکہ اس کی عمرہ کی نیت نہیں تھی اس لیے وہ بغیر احرام کے وہاں چلا گیا. تو اب کیا کوئی دم وغیرہ تو لازم نہیں ہے سر اس پر؟ نہیں، میقات کو اگر آپ نے مکہ کے جانے کے لیے کراس کیا ہے، جی، مکہ جانے کی نیت سے، چاہے والدین ہی کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں تو بغیر احرام کے جائز نہیں ہے. لیکن اگر نیت جدہ جانے کی تھی تو وہ چونکہ میقات کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ شرط نہیں ہے. وہ جدہ سے گئے ہیں مکہ اسپیشل وہاں سے، تو وہ میقات کے اندر آتا ہے نا جدہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا سوتیلی ماں کے لیے سوتیلا بیٹا اور سوتیلے باپ کے لیے سوتیلی بیٹی محرم؟ سوتیلی بیٹی مطلب یہ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اور ان کی پہلے سے کوئی اولاد تھی تو وہ محرم ہے باپ کے لیے. اسی طرح ایک آدمی کے پہلے بیوی سے کوئی اولاد تھی جی، تو وہ بیٹا جو ہے اس اپنے والد کی وائف کے لیے محرم ہے وہ. ٹھیک ہے محرم. بہت بہت شکریہ. نماز پڑھوانا بڑا مشکل کام ہے. اگر بچپن میں عادت نہیں بنی پھر 100 میں سے کوئی ایک ہے جو نمازی بنتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں بڑے بڑے عیاش بھی نمازی ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی ہے تو وہ نمازی تو بنے ہوتے ہیں، جن چیزوں کی عادت نہیں ڈالی ہوتی وہ نہیں بنے ہوتے، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جو لوگ عیاشی کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا، ادھر عیاشی اڈے میں بھی جا رہے ہوں گے عیاشی کے، نماز کے ٹائم پہ نکل کے آئیں گے نماز پڑھیں گے، پھر وہی شراب کباب کی محفل ہے. نماز نہیں چھوڑتے. تو بچپن سے عادت ڈال دی. تو بچوں پہ نماز میں سختی کیا کریں. 10 سال کے بچے کے پاس نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ جو یورپ کا کلچر ہے نا کہ نہیں بچہ ہے ایکچولی اس کی ابھی تو سمجھائیں محبت سے، تو اصل بات تو وہی ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اصل تو اصول یہی ہے، بچے کو بھی پہلے محبت. لیکن ہر بچہ محبت سے سمجھتا نہیں ہے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیٹھتی بعض دفعہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے. پھر اسلام کا بھی حکم ہے، میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسے نہیں کہ ایک دم طبیعت سے دھو دیں اس کو.
پہلے آرام سے ایک آدھ تھوڑا ڈانٹ لگائی, پھر کبھی تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا, تھوڑا غصے کا اظہار کیا. تو نماز کے معاملے میں اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کہ جو ہم یہاں آپ کو رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو کھلا بھی رہے ہیں, پلا بھی رہے ہیں, آپ کے علاج کا بھی خرچہ سارے, تو اس لیے کہ ہم آپ کے باپ ہیں. ہم کیا ہیں؟ باپ. ماں باپ اولاد کے سامنے اولاد بنے ہوئے ہیں. باپ کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے گھروں میں. وہ کماؤ پوت ہے, خان سامہ, کما کما کے کھلائے گا, چلے گی بس وہ کھلاتا رہے. تو باپ کو باپ بننا بولو بھائی ضروری, اور ماں کا بھی ماں بننا ضروری ہے. مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں ہماری, میں بول بول کے تھک گئی, سن نہیں رہے. بھائی 2 تھپڑ لگاؤ, اس کا باپ بھی سنے گا. جب تھپڑ لگیں گے تو بچہ تو کیا, بچے کا باپ بھی سنے گا, وہ بھی ڈر جائے گا. میں نے دیکھا ہے جن ماؤں نے بچپن میں بچوں پہ سختی کی ہے وہ بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں, اچھے نکلتے ہیں. مائیں اگر بچپن میں سختی کر لیں ان کے اوپر, بچہ بڑا گریٹ نکلتا ہے. بچپن کی مار جو ماں کی ہوتی ہے نا, اس سے کبھی بھی بچہ نہیں بگڑتا, یہ ذہن میں رکھو. باپ اگر زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے, کس چیز پہ نہیں مارنا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام میں اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھنائی ہو رہی ہے, کمبخت سو جا منوس, گلا دبا دوں گی تیرا, وہ اور چیخ رہا ہے, اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. ان چیزوں پہ سختی نہیں کرنی. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بالکل فریش ہو کے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں, ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں. تو بھائی وہ نہیں سو سکتا, وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی, کھاؤ, کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی, میرے بھوک ہی نہیں ہے. کھاؤ, تیرا باپ بھی کھائے گا. جو یہ میں نے پکایا ہے تو جب تیرا باپ بھی یہی کھا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی, وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے, ٹیں پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ نیچرل ہے. جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری, یا بیمار ہوگا تو ٹیں پیں کرے گا, وہ ٹیں ٹیں کرے گا وہ, تو بس رونے دیں اس کو, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے.